بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 129 ہے، اور جو مضمون پچھلے دروس سے شروع ہوا تھا الفردوس الاسلامی فی قارۃ آسیہ، آج اس کا ایک اور حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ 933 ہجری میں ابراہیم لودھی کی دوری حکومت ختم کر کے تیمور لنگ کا پوتا بابر، اس نے مغل دوری حکومت کی بنیاد رکھ دی، جو کہ سب سے بڑی حکومت تھی اس سرزمین پر۔ اب اسی مغل دوری حکومت کو مصنف رحمہ اللہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وَلَمَّا مَاتَ بابر وَوَلِيَ ابْنُهُ ہمایون، بابر کے موت کے بعد اس کا بیٹا ہمایون تخت نشین ہوا۔ وَصَبَا عَلَيْهِ رَجُلٌ عَصَامِيٌّ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَيْتِ الْمَلِكِ وَلَكِنْ كَانَتْ لَهُ ہِمَمُ الْمُلُوكِ، تو ایک شریف آدمی نے، جو کہ شاہی خاندان سے تعلق تو نہیں رکھتا تھا لیکن بادشاہوں والی ہمت رکھتا تھا، فانتزع البلاد منہ واقام دولتا کانت نادرتا فی الدول، اس سے حکومت چینی اور حکومتوں میں ایک بے مثال حکومت قائم کی۔ ونظم الادارۃ والمالیۃ والجیش تنظیما لم یسبق الی مثلہ، حکومتی اداروں، مالیاتی نظام اور فوج کو ایسا منظم کیا کہ جس کی کوئی بھی نظیر پہلے نہیں ملتی۔ هو السلطان شیر شاہ السوری، وہ سلطان شیر شاہ سوری تھے۔ ولما مات عاد الملک الى ابن ہمایون وهو الامبراطور اکبر وکان من اعاظم الملوک، ان کی وفات کے بعد حکومت ایک بار پھر ہمایوں کے بیٹے شہنشاہ اکبر کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ حکم الہند، اور اکبر وکان من اعاظم الملوک، ان کا شمار بڑے بادشاہوں میں ہے۔ حکم الہند کلہا الا قلیلا، انہوں نے تھوڑے سے حصے کے علاوہ پورے ہندوستان پر حکومت کی۔ وطال حکمہ فکفر فی آخر ایامہ باللہ واکرہ الناس علی الکفر وابتدع لہم دینا جدیدا، اس کی حکومت طویل ہوئی تو اپنے آخری ایام میں معاذ اللہ خود بھی کفر کیا اور لوگوں کو بھی کفر پر مجبور کیا، اور ان کے لیے ایک نئی دین کی بنیاد ڈالی۔ وازال معالم الاسلام وابطل شعائرہ، اسلامی علامات کو مٹا دیا اور اسلامی شعائر کو ختم کر دیا۔ وکان معہ الجیش وکان معہ الامراء وکانت البلاد کلها فی یدہ فمن یقوم فی وجہہ ومن ینصر الاسلام ومن یدافع عن الدین، اس کے ساتھ میں فوج اس کے ہاتھ میں تھی، امراء اس کے تابع تھے، تمام شہر اس کے قبضے میں تھے، تو اس صورت میں کون اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا، کون اسلام کی حمایت اور نصرت کرتا، اور کون دین کا دفاع کرتا۔ یہاں پر یہ ایک لفظ ہے وصبا، یہ باب ضربہ سے، وثبا وصوبا، اچانک پہنچنا، دفعتاً پہنچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں تو باب افعال سے لینے کی صورت میں ایصاباً، کدوانے کے معنی میں آئے گا، اور اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، توصیباً،
توصیباً گدی پر بٹھانا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ لقد قام بذلك شيخ ضعيف الجسم قليل المال والجاه والأعوان ولكنه قوي الإيمان بالله۔ ان تمام باتوں کے باوجود ایک ایسے شیخ نے کمر ہمت باندھ لی، کمر کس لی کہ جو جسم کے لحاظ سے کمزور، مال اور جاہ میں کم، اس کے مددگار تھوڑے، لیکن اللہ پر پختہ ایمان رکھتے تھے، کبیر النفس والقلب، مضبوط نفس اور دل کے مالک تھے، قد استصغر الدنیا فهو لا يحفل بكل ما فيها من مال ومناصب ولذائذ۔ دنیا کو انہوں نے حقیر سمجھا اور اس میں جو کچھ مال ہے، مناصب اور لذتیں ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ واستہان بالحیات فهو لا يبالي على أي جنب كان في الله مصرعه۔ زندگی کو انہوں نے حقیر سمجھا، اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ کے راستے میں کس کروٹ گریں گے۔ ہوا شیخ احمد سرہندی، یہ شیخ احمد سرہندی، ان کا نام شیخ احمد ابن عبد الاحد فاروقی سرہندی، جو کہ مجدد الپسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ ایک علماء میں ایک نامور اور ایک عظیم الشان نام وہ گزرا ہے، مجدد الپسانی ان کو کہا جاتا ہے۔ 1014 میں انہوں نے شیخ عبد الباقی کے نقش بندی کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنی پوری زندگی لوگوں کو کفر، الحاد اور بدعت کے خلاف اور اللہ اور اس کے رسول کے سنتوں پر لانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی جدوجہد میں گزاری تھی۔ وَلَمْ يَكُنْ يَطْمَعُ بِإِصْلَاحِ الْإِمْبَرَاطُورِ وَلَا يَجْدُ فِيهِ عَمَلًا۔ شیخ احمد سرہندی، انہیں شہنشاہ کی اصلاح میں نہ کوئی طمع تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں وہ پر امید تھے۔ فجعل يتصل بالقواد الصغار وبالحاشية ويعد لانقلاب شامل لا لانقلاب عسكري ثوري بل لانقلاب روحی فکری۔ لہٰذا انہوں نے چھوٹے چھوٹے کمانڈروں اور بادشاہ کے مقربین سے ملنا شروع کیا اور ایک عمومی انقلاب کی تیاری کرنے لگے، کوئی فوجی انقلاب نہیں بلکہ ایک فکری اور روحانی انقلاب۔ وَكَانَ يُرْسِلُ الرَّسَائِلَ تَلْتَهِبُ بِالْحَمَاسَةِ الدِّینِیَّةِ وَالْعَاطِفَةِ وَالْإِیمَانِ۔ وہ ایسے خطوط بھیجا کرتے تھے جو دینی سختی، شفقت اور ایمان کو بڑھا دیتے تھے۔ وَلَمَّا مَاتَ أَکبر وَوَلِيَ ابْنُهُ جہانگیر استطاع الشیخ محمد معصوم السرہندی ابن الشیخ السرہندی ان یشرف علی تربیت طفل صغیر هو احد حفدۃ جہانگیر۔ اکبر کی وفات کے بعد جب ان کا بیٹا جہانگیر والی بنایا گیا تو شیخ احمد سرہندی کے فرزند محمد معصوم سرہندی نے جہانگیر کے پوتوں میں سے ایک چھوٹے بچے کی تربیت پر قدرت حاصل کر لی۔ یہاں پر یہ 3 الفاظ ہے جی۔ پہلا قواد، قائد کی جمع ہے، قیادت کرنے والے کو کہا جاتا ہے، کمانڈر کو بھی کہا جاتا ہے۔ باب نصرہ سے قودن قیادتن، آگے چلنے کے معنی میں آتا ہے، یا لشکر کا سردار ہونا، اس معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے تلتہب، لہبہ سے ہے، یہ یہاں پر باب افتعال سے استعمال ہوا ہے۔ باب افتعال سے التہابن، یہ آگ بھڑکانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اگر ہم باب سمعہ سے لے لیں لہبن، تو شعلہ بھڑکنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ لہبن، لہبانن، پیاسا ہونے کے معنی میں آتا ہے۔
اگر باب افعال سے اس کو لیا جائے الہابن اور تلہیبن باب تفعیل سے تو دونوں کا معنی آگ بھڑکانے کا آئے گا۔ آخری لفظ ہے حفدت۔ حفد یہ مفرد اس کا حافظ آتا ہے، پوتے کو کہا جاتا ہے، مددگار، خادم، کئی ساروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الطِّفْلُ أَكْبَرُ إِخْوَتِهِ وَلَا كَانَ وَلِيُّ الْعَهْدِ، یہ بچہ اپنے بھائیوں میں سے بڑا بھی نہیں تھا اور نہ ہی ولی عہد تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ يُؤْمَنْ لَهُ أَن يَلِيَ الْمُلْكَ، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی امید کی جا سکتی تھی کہ یہ بادشاہ بنے گا۔ وَلَكِنَّ الشَّيْخَ وَضَعَ فِي تَرْبِيَّتِهِ جُهْدَهُ وَبَذَلَ لَهُ رِعَايَتَهُ كُلَّهَا، لیکن شیخ نے اس کی تربیت میں اپنی محنتوں کو خوب خرچ کیا اور اپنی تمام تر توجہات اس پر صرف کی۔ فنشأ نشأة طالب في مدرسة دينية داخلية بين المشايخ والمدرسين فقرأ القرآن وجوده والفقه الحنفي وبرع فيه، اس کی زندگی ایسی تھی جیسے کسی دینی مدرسے میں مشائخ اور اساتذہ کے درمیان ایک طالب علم کی ہوتی ہے۔ اس نے قرآن مجید پڑھا اور تجوید کے ساتھ پڑھا، فقہ حنفی پڑھی اور اس میں کمال پیدا کیا۔ والخط واتقنہ، خوشخطی سیکھی اور اس میں مہارت حاصل کی۔ وعلم بعلوم عصرہ، وربی مع ذلك على الفروسیت ودرب على القتال، علوم عصریہ کو بھی پڑھا یعنی عصری علوم بھی حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری اور جنگ کی تربیت بھی ان کو دی گئی۔ ولما مات جہانگیر وولی شاہ جہان ولا کل من ابنائہ قطرا من اقطار الہند، جہانگیر کے وفات کے بعد جب شاہ جہان والی بنایا گیا تو اس نے اپنے ہر بیٹے کو کچھ نہ کچھ ٹکڑا ولایت ہند کا وہ دے دیا۔ وَكَانَ نَصِيبُ هَذَا الطِّفْلِ وَهُوَ اورنگزیب ولایت الدکن، اور اس بچے کے حصے میں یعنی اس بچہ یعنی جس کا نام اورنگزیب تھا اس کے حصے میں دکن کی ولایت آئی۔ یہاں پر یہ ایک لفظ ہے جی اتقن، اتقن یتقن اتقانا، یہ باب افعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، مضبوطی سے کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اگر باب تفعیل سے اس کو لیا جائے تتقیناً، تتقین الارض، یہ پیداوار بڑھانے کے لیے جب زمین کو زیادہ سینچا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وَكَانَ لِشَاہ جہان زَوْجَةٌ لَا نَظِيرَ لِحُسْنِهَا فِي الْحُسْنِ وَلَا مَثِيلَ لِحُبِّهِ إِيَّاهَا فِي الْحُبِّ، هِيَ ممتاز محل۔ شاہ جہان کی ایک بیوی تھی، حسن میں اس کے مقابلے کا حسن اس کی نظیر نہیں ہے، اور نہ ہی شاہ جہان کی اس سے محبت، اس بے مثال محبت کی کوئی مثال تھی۔ ہیا ممتاز محل یعنی اس کا نام ممتاز محل تھا۔ فماتت، وہ وفات پا گئی، فرساها ولكن لا بقصیدة من الشعر وخلدها ولكن لا بصورة ولا تمثال، تو شاہ جہان نے اس کا مرثیہ کہا لیکن شعر والا کوئی قصیدہ کہہ کر نہیں، اور اس کو اس کی یاد کو زندہ اور جاوید کیا، زندہ جاوید کیا، لیکن اس کی صورت اور مورتی تراش کر نہیں۔ لقد رساها فخلدها بقطعة فنية من الرخام ما قال شاعر قصيدة أشعر منها ولا لحن موسیقی اغنیة اعذب منها، شاہ جہان نے اس کا مرثیہ بھی کہا اور اس کو زندہ جاوید بھی کیا، لیکن سنگ مرمر کے ایک پنی شاہکار کے ذریعے سے۔
اور یہ ایسا مرثیہ تھا کہ کسی شاعر نے نہ اس سے بہتر قصیدہ کہا ہے اور نہ کسی موسیقار کی موسیقی نے اس سے اچھا ترنم پیش کیا. ولا صور مصور لوحة اروع منها فهي شعر وهي اغنیة وهي صورة وهي اعظم تحفة في فن العمران. اور نہ کسی مصور نے اس سے عمدہ تصویر بنائی. وہ اپنے آپ میں شعر بھی ہے، گیت بھی ہے، تصویر بھی ہے اور فن تعمیر میں سب سے عظیم الشان تحفہ بھی ہے. یہ تاج محل، یہ تاج محل ہے. هذا البناء العجیب الذي ادهش بجماله الدنيا وما زال يدهشها. یہ ایک ایسی عجیب عمارت ہے جس کے حسن و جمال نے دنیا کو حیران کر دیا تھا اور ابھی تک حیران کر رہا ہے. والذي لأن فيه الرخام لهذه الأيدي العبقرية فجعلت منه أجمل بناء شيدا على ظهر هذه الأرض بلا خوف. یہ وہ محل ہے جس میں سنگ مرمر ماہر ہاتھوں میں جا کر نرم ہو گیا تو ان ماہر ہاتھوں نے اس کے ذریعے روئے زمین میں بغیر شک و شبہ کے خوبصورت ترین عمارت بنائی. وَنَقْشَتُهُ هَذَا النَّقْشِ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ قَطُّ نَقَّشَ فِي مِثْلِ دِقَّتِهِ وَفَنِّهِ وَسِحْرِهِ. اور اس کو ایسے نقش و نگار سے منقش کیا کہ اس جیسا نقش و نگار ایسے سحر اور فن میں اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا. رخام یہاں پر ایک ہی لفظ ہے، یہ سنگ مرمر کو کہا جاتا ہے. رخام سنگ مرمر کو، اور ایک ٹکڑے کو رخامہ کہا جاتا ہے. رخام جمع ہے، اس کی مفرد رخامہ، مفرد اس کا رخامہ آتا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.